وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوسٹ ہے جی، سچا مومن وہ جو گھر والوں سے حسن سلوک کرے۔ حدیث لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے، اور بہترین وہی لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں۔ سنن ترمذی کا حوالہ 1162۔ جی بالکل اسی نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم خلقا۔ جی یہ ترمذی کے اندر روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ وفی الباب عن عائشہ وابن عباس قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ اس باب میں جو ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث آئی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ابو ہریرہ کی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو یہ سند جو ہے حسن ہے۔ ہمارے شیخ محترم زبیر علی زئی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے بھی اس کو حسن قرار دیا، کہ کہا ہے کہ اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کو آگے پھیلایا جا سکتا ہے جی انشاءاللہ۔ ہی احرام باندھ سکتے ہیں یا مسجد عائشہ جانا ہوگا؟ جی محترم بھائی، مسجد عائشہ نہیں جا سکتے، کیونکہ مسجد عائشہ کوئی میقات نہیں ہے۔ مسجد عائشہ میقات نہیں، اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھیں گے، کیونکہ صحیح بخاری کتاب الحج میں حدیث دیکھ لینا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہن لہن ولمن آتا علیہن، جی کہ جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں نا وہاں سے احرام باندھنے کے، جو اپنے ہوٹل میں ہے وہاں سے احرام باندھ کے اپنی رہائش گاہ سے تو عمرہ کر لے گا۔ اب مسجد عائشہ جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بعض فتوے ہیں جو درست نہیں ہے جی۔ اسی طرح لوگ جو جناب وہاں سے نکلتے ہیں مسجد عائشہ جاتے ہیں پھر آ کے عمرہ کرتے ہیں، یہ ان کا عمل درست نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے جی۔ باقی آگے جو لکھا ہے کہ اسی طرح احرام میں کندھا ننگا رکھنا ہر عمرے میں ہے یا صرف پہلے عمرے میں؟ پتہ نہیں ہے بھائی، آپ یہاں عمرہ ہی لکھنا چاہتے تھے یا طواف کے ہر چکر کی بات کرنا چاہتے تھے؟ یہ تو آپ واضح کریں گے تو پھر ہی بتائیں گے۔ اگر عمرے کی بات ہے تو عمرے میں ظاہر بات ہے احرام باندھیں گے تو کندھا تو ننگا ہی رکھیں گے نا۔ اب باقی آپ پتہ نہیں ہمیں یہ طواف کے متعلق پوچھا یا کیا بات اگر کرنا چاہتے تھے آپ، واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ جو روایت المعجم الکبیر للطبرانی سے 8088 ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ والی ان للہ تقاء عند کل فطر، یہ روایت تو ضعیف ہے، یہ سند صحیح نہیں ہے۔ ایک بات تو اس میں یہ یاد رکھے نا کہ اس میں آمش کی تدلیس ہے، آمش کا انانا سما جو ہے وہ میرے علم کے مطابق کہیں پر بھی نہیں ہے، مجھے کم از کم اس کا سما نہیں ملا۔ دوسرا، یہ الفاظ جابر رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایت میں جو کہ سنن ابن ماجہ میں 1643 نمبر پر ہے، ان للہ عند کل فطر اتقا وذالک فی کل لیلہ، یہ بھی موجود ہے۔ اس سند میں آمش بھی ہے، اور بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں سوائے ابو سفیان کے، کہ وہ جابر سے جو بیان کرتا ہے جابر سے اس کی روایت صحیح۔ آگے لکھتے ہیں کہ احمد جو ہے اس کا ابو سفیان سے سما ثابت نہیں ہے، یہ ذرا بھی موجود ہے، تو لہذا یہ تو بھائی سند ضعیف ہے۔ پھر اس کے بعد متصل بعد المعجم الکبیر طبرانی میں 8088 کے بعد والی جو حدیث ہے 8099 پر، اس میں وہ بھی ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ہے جی، اس میں بھی ابو غالب جو ہے نا وہ مختلف راوی ہے، اس پر بھی کلام ہے۔ تو صحیح اور راجح بات یہی ہے معلوم ہوتی
کہ اس بارے میں جو ہے نا روایت وہ ضعیف ہی ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان کے اندر بھی یہ روایت جو ہے نا 3333 نمبر پر موجود ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ والی ہی ہے، اور اس میں عامش کی تدلیس بھی ہے، اور ابو غالب جو ہے وہ بھی ہے، اور پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت کے بعد جو کلام ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ابو امامہ والی روایت سندن ضعیف ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔